إلا الله لا إله إلا الله لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تتمتن کل بحث ہماری تتیمہ میں کچھ مطالب عرض کیے تھے اور درمیان میں نہ بجلی چلی گئی تھی، ہمارا درس نہ رستے میں رہ گیا تھا، تو لہذا میں نہ اسی تتیمہ سے جو ہے دوبارہ کچھ مطالب عرض کرنا چاہتا ہوں اور آگے انشاءاللہ ہم بڑھیں گے۔ میرے عزیز توجہ فرمائیے، تتیمہ میں کل یہ بحث ہوئی تھی کہ فعل مجہول چاہے وہ متعدی بنفس ہی ہو چاہے متعدی بے حرف جر ہو، فعل مجہول ہر ایک کے نا 14 صیغے بنتے ہیں۔ پھر یہ بات کی تھی کہ فعل جو معلوم ہے وہ متعدی بے نفس ہی ہو یا متعدی بے حرف جر ہو، جب اس فعل معلوم جو متعدی بذات خود ہے یا متعدی بے حرف جر ہے کو مفعول کی نسبت سے جب دیکھا جاتا ہے تو ہر صیغے کے نا 14 صیغے بنتے ہیں، ہر صیغے کے 14 صیغے بنتے ہیں۔ یہ نہیں مطلب ہے جو پہلا صیغہ ہے اس کے آگے 14 مفعول کی ضمیریں ہیں، دوسرے کے آگے پھر 14 لگیں گی، تو 14 ہمارے پاس صیغے ہوتے ہیں، 14 کو 14 سے ضرب دے دیں تو 14 14 196 ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کل یہ مطلب بیان ہوا تھا، اور پھر یہ بیان ہوا تھا کہ اچھا وہ جدول نمبر 2 میں کہ جس کو فعل کو مجہول کرنا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ فعل مجہول ہو رہا ہو جار مجرور کے ذریعے سے، مثلا جار مجرور کے ذریعے سے، تو وہاں پھر کیا کرنا ہے، فاعل کو حذف کر دیں گے، جار مجرور جو ہے نا نائب فاعل کی جگہ پر آ جائے گا، یا فعل مجہول بنائیں گے نا وہ فعل متعدی جو حرف جر کے ذریعے سے، جب اس کو مجہول کریں گے تو فاعل حذف ہو جائے گا، جار مجرور نائب فاعل بن کر آ جائیں گے، ذہبوا بزید سے ذہب بزید، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ فعل مجہول جو بذات خود متعدی ہوتا ہے، جب اس کو مجہول کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جان، فاعل کی ضمیر کو، ٹھیک ہے، حذف کر دیتے ہیں، اور مفعول کی ضمیر کو کیا کرتے ہیں، فاعل کی ضمیر سے تبدیل کر دیتے ہیں، فاعل کی ضمیر حذف کرتے ہیں جب مجہول کرتے ہیں فعل کو، اور مفعول کی ضمیر کو فاعل کی ضمیر سے تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے کل مثالوں میں ہوا تھا، نصرہن کا مجہول بن گیا تھا نصر نہ، نصرناہم کا تھا مجہول نصروا، اور پھر نیچے ضمیریں بھی بیان کی تھیں کہ مثلا یہ ضمیر فاعلی جو ہیں وہ واہ ہے، الف ہے، واہ ہے، یا ہے، الف ہے، نون مفتوح ہے، تا ہے، تما ہے، تم ہے، تے تما، تنا، تو، نا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضمیر مفعولی جو تھیں وہ یہ تھیں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کے، کما، کن، جی، نا۔ تو جب ہم فعل کو مجہول کریں گے تو فاعل کی ضمیر حذف ہو جائے گی، مفعول کی ضمیر کیا بن جائے گی آگا جان، اپنے فاعل کی ضمیر میں تبدیل ہو جائے گی، مفعول کی ضمیر فاعل کی ضمیر میں تبدیل ہو جائے گی، جیسے نصرہن، ہن مفعول کی ضمیر تھی نا، جب مجہول کریں گے تو پھر ہن والی ضمیر نا فاعل کی ضمیر میں تبدیل ہو جائے گی، بن جائے گا نصر نا، نصرناہم کا مجہول بنے گا نصروا۔ تو پیچھے تک یہ مطلب بیان ہو گیا تھا، یہاں سے بحث نہ ترجمہ کرتے ہوئے میں آ رہا تھا، میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ اسی قاعدے کے مطابق مضارع اور مجہول کو بھی صرف کر سکتے ہیں۔ جدول نمبر 2 کے صیغوں کو مجہول کرنے کے لیے ہر صیغے میں فعل کو مجہول کرتے ہیں، فاعل کی ضمیر کو حذف کرتے ہیں اور جار مجرور کو نائب فاعل کے عنوان سے فعل کے بعد لاتے ہیں، جیسے ذہبوا بزید
تو یہ میرے عزیزوں بن جائے گا ذہبا بزیدن۔ جدول نمبر 1 کے سیغوں کو مجہول کرنے کے لیے ہر سیغے میں فعل کو مجہول کرتے ہیں، ضمیر فاعل کو حذف کرتے ہیں اور مفعول کی ضمیر کو اپنے معادل فاعل کی ضمیر سے تبدیل کرتے ہیں، نائب فاعل کے عنوان سے فعل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے نصروہن کا مجہول ہے نصرنا، اور نصرنہم کا مجہول ہے نصرو۔ مندرجہ ذیل جدول میں فاعل اور مفعول کی معادل ضمیروں کو مشخص کیا گیا ہے، فاعل اور مفعول کی معادل ضمیروں کو مشخص کیا گیا ہے۔ ضمائر فاعلی جناب دیکھنا ہوا الف وا ہیا الف نون تا تما تم تے تما تن تو نا۔ ضمائر مفعولی ہو ہما ہم ہا ہما ہن کا کما کم کے کما کننا یہ نا ہیں، اور مضارع اور امر کی جو ضمیریں ہیں فاعلی وہ یہ ہیں، ہوا ہے، مضارع اور امر کی بتا رہا ہوں، ہوا ہے الف ہے وا ہے ہیا ہے الف ہے نون ہے، انتا ہے الف ہے وا ہے یہ ہے الف ہے نون ہے، انا ہے اور نحنو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گزشتہ بحث جو شروع کی تھی درمیان میں رہ گئی تھی تتیمہ، اس کو ہم نے پورا کیا ہے، اور جو آج کی بحث ہے گویا کہ ٹھیک ہے وہ یہاں سے ہماری تازہ جدید بحث یہاں سے شروع ہونا چاہتی ہے۔ مضاف 10واں سبق جو ہے وہ مضاف کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا غور فرمائیے جناب کہ مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف جناب یہ ہوتا ہے کہ دو حرف ایک جنس کے جب ایک دوسرے کے کنار میں آ جائیں نا تو اس کو مضاف کہتے ہیں۔ مضاف کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں اسے مضاف کہتے ہیں۔ مضاف وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں اسے مضاف کہتے ہیں۔ مضاف کی جی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف ثلاثی اور دوسری ہے مضاف رباعی۔ مضاف ثلاثی وہ ہوتا ہے کہ جس میں فاء الفعل اور عین الفعل کیا ہوگا جان ہم جنس ہوں، ایک جنس کے ہوں، اور یا عین الفعل اور لام الفعل جو ہے ایک جنس کے ہوں تو اسے مضاف ثلاثی کہتے ہیں۔ مضاف رباعی کیا ہے جی؟ مضاف رباعی وہ ہوتا ہے کہ جس میں فاء الفعل اور لام اول ایک جنس ہوتی ہے اور عین الفعل اور جو دوسری لام ہے نا اس کی جنس ایک ہوتی ہے، جیسے زلزلہ فعللا، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اب جو مضاف ہے ثلاثی ٹھیک ہے اس میں نا آگا جان ادغام ہوتا ہے، مضاف ثلاثی میں ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کا لغوی معنی ہے، لغوی معنی یہ ہے داخل کرنا ہے، ادغام کا لغوی معنی داخل کرنا ہے، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جناب علی ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح داخل کرنا کہ پہلا حرف ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور دوسرے حرف کو مشدد کر دیا جائے۔ پہلے جس کو ہم نے ادغام کیا ہے اس کو مدغم کہتے ہیں، اور جس کے اندر ادغام کیا اس کو مدغم فی کہتے ہیں۔ اصطلاح میں ادغام کی کیا تعریف ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح داخل کرنا ٹھیک ہے کہ پہلا حرف ختم ہو جائے اور دوسرے حرف کو مشدد کر دیا جائے۔ تو جو پہلا حرف ہے جس کو ادغام کیا اس کو مدغم کہتے ہیں، اور جس کے اندر ادغام کیا اس کو مدغم فی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مدہ ہے نا یہ اصل میں تھا مادہ دا، میرے آقا جان دو حرف ایک جنس کے تھے، پہلی دال کی حرکت گرا کر دال میں ادغام کر دیا بن گیا مدہ، تو پہلی دال کو مدغم کہیں گے دوسری دال کو مدغم فی کہیں گے۔ شرائط ادغام، ادغام کی کیا شرائط ہیں؟ ادغام کی جناب علی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے ادغام کی کہ دو حرف ہم جنس
दो हर्फ हम जिन्स एक दूसरे के पहलू में हूँ, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि पहला हर्फ साकिन हो और दूसरा हर्फ मुतहर्रिक हो। इदगाम की तारीफ़ की है, इदगाम की इस्तिलाही तारीफ़ की है, लुग़वी की है। अब इदगाम की शराइत बयान की हैं आपकी खिदमत में कि इदगाम की दो शराइत होती हैं। नंबर 1, दो हर्फ एक जिन्स के हों और एक दूसरे के किनार में हों। दूसरी शर्त ये है कि पहला हर्फ साकिन हो और दूसरा हर्फ मुतहर्रिक हो। ये इदगाम की शराइत हैं। इदगाम की 3 किस्में हैं। इदगाम की अक़साम बयान करना चाहता हूँ। इदगाम की 3 किस्में हैं। इदगाम वाजिब, इदगाम मुमतने और नंबर 3 इदगाम जायज़ है। नंबर 1 इदगाम वाजिब, इदगाम मुमतने 2 और इदगाम जायज़ 3। ठीक है। इदगाम वाजिब भला क्या होता है? इदगाम वाजिब की क्या तारीफ़ है? दो हर्फ मुतमासिल एक दूसरे में दाखिल हों, ये इदगाम वाजिब होता है। और इसकी तकरीबन ये सूरतें बनती हैं। इदगाम वाजिब कहाँ कहाँ होता है? दो हर्फ हम जिन्स, दो हर्फ हम जिन्स हों, एक दूसरे के साथ हों और हर दो मुतहर्रिक हों और उनका माक़बल साकिन ना हो। इदगाम वाजिब की पहली सूरत क्या है जान? दो हर्फ हम जिन्स हों और मुतहर्रिक हों और दोनों का जो माक़बल है वो साकिन ना हो, दोनों का माक़बल साकिन ना हो। जैसे जनाब अली है मादा दा, इस सूरत में ये करते हैं हर्फ अव्वल को, पहली वाली दाल को साकिन करके दूसरी दाल में इदगाम कर देते हैं, तो मादा से बन जाता है मद्दा, फर्रा से बन जाता है फर्रा। ये पहली सूरत है इदगाम वाजिब की। दूसरी सूरत ये है दो हर्फ हम जिन्स हों और दोनों मुतहर्रिक हों और इनका माक़बल सही और साकिन हो, तो पहले हर्फ की हरकत माक़बल को दे देते हैं और फिर उस हर्फ को दूसरे हर्फ में इदगाम कर दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ यम दो दो, यम दो दो, यहाँ क्या जी? दो हर्फ मुतहर्रिक हैं, दो हर्फ मुतहर्रिक हैं। पहली जो मीम है इनसे माक़बल साकिन है, पहले दाल की हरकत मीम को दे दी, दाल को दाल में इदगाम कर दिया तो बन गया या मुद्दो। या फरे रो में भी इसी तरह है, रे की हरकत फ़ा को दे दी, रा को रा में इदगाम भर दिया, बन गया या फिर रो। ठीक है, ये है इदगाम वाजिब, इदगाम वाजिब। अब जनाब अली देखना ये है कि इदगाम मुमतने जो है ये क्या होता है? इदगाम मुमतने ये है कि दो हर्फ मुतमासिल को एक दूसरे में दाखिल करना मुमकिन नहीं है। इदगाम मुमतने वो है जहाँ दो हर्फ मुतमासिल को एक दूसरे में दाखिल करना मुमकिन नहीं है। और ये कहाँ है? ये इदगाम मुमतने कहाँ है? जब दो हर्फ हम जिन्स हों, दो हर्फ हम जिन्स हों, पहला मुतहर्रिक हो और दूसरा साकिन हो और उसका सकून ज़रूरी हो। इदगाम मुमतने ये है कि दो हर्फ जो हम जिन्स हैं, पहला मुतहर्रिक हो दूसरा साकिन हो और उसका सकून भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ज़मीर रफ़ मुतहर्रिक मिली हुई है। दूसरे हर्फ जो साकिन है उसके बाद ज़मीर रफ़ मुतहर्रिक है, लिहाजा उस दूसरे हर्फ का सकून ज़रूरी है। यहाँ इदगाम करना मुमतने है। बस इदगाम में मुमतने कहाँ होता है? जहाँ दो हर्फ हम जिन्स हों, पहला मुतहर्रिक हो दूसरा साकिन हो और उसका सकून ज़रूरी है क्योंकि उसके साथ ज़मीर रफ़ मुतहर्रिक मिली हुई है। जैसे मददना, अब पहली दाल मुतहर्रिक है दूसरी दाल साकिन है, यहाँ इदगाम हम नहीं कर सकते क्योंकि नून की ज़मीर साथ मिली हुई है। इसी तरह मदद ता है मसलन, तो वहाँ भी इदगाम नहीं होगा, दूसरी दाल साकिन है क्योंकि ज़मीर मरफू मुतहर्रिक साथ मिली हुई है। ठीक है जान। तीसरी सूरत है जी इदगाम
جائز، ادغام جائز ایسا ادغام ہے کہ دو حرف متماثل کو ایک دوسرے میں داخل کرنا جائز ہے۔ ادغام جائز ایسا ادغام ہے جس میں دو حرف متماثل کو ایک دوسرے میں داخل کرنا جائز ہے۔ امر اور مضارع مجزوم کے بعد صیغوں میں، امر اور مضارع مجزوم کے بعد صیغوں میں یہ ادغام جائز ہوتا ہے۔ نمبر 1 4 7 13 14 والے صیغے، پہلا چوتھا ساتواں 13واں 14 والے صیغوں میں نا امر اور مضارع مجزوم میں ادغام کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب علی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ادغام جو فعل ماضی میں ہوتا ہے کتنے صیغوں میں ادغام ہوتا ہے؟ جواب عرض خدمت ہے، فعل ماضی معلوم ہو یا مجہول میرے عزیزو، ٹھیک ہے نا، فعل ماضی معلوم ہو یا مجہول، اس کے پہلے 5 صیغوں میں ادغام کرنا واجب ہے اور باقی صیغوں میں ممتنع ہے۔ فعل ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں چاہے ماضی معلوم ہو یا مجہول ادغام کرنا واجب ہے اور باقی صیغوں میں ممتنع ہے۔ ادغام جو فعل مضارع میں ہے یہ کن صیغوں میں ہوتا ہے؟ ادغام 2 صیغوں میں ممتنع ہے، چھٹے اور 12ویں صیغے میں ادغام 2 صیغے، جمع مؤنث جو ہیں مضارع معلوم کا ہو یا مجہول کا، 2 صیغے جمع مؤنث کے مضارع معلوم کے ہوں یا مجہول کے، چھٹا اور 12واں، ان میں ادغام ممتنع ہے اور باقی صیغوں میں ادغام کرنا واجب ہے۔ ادغام 2 صیغے جمع مؤنث چھٹے اور 12ویں میں معلوم ہو یا مجہول ممتنع ہے اور باقی صیغوں میں ادغام کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، اب میرے خیال میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں پہلے پڑھ لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ بحث کو ادامہ آگے دیں گے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں سبق مضاف۔ مضاف کی تعریف پہلے گزر چکی ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے فا اور عین یا عین اور لام ہم جنس حروف ہوں، فا اور عین یا عین اور لام ہم جنس حروف ہوں، لیکن عربی زبان میں کوئی ایسا فعل جس کے فا اور عین ہم جنس ہوں نہیں سنا گیا ہے۔ اس بنا پر فعل مضاف اس فعل میں منحصر ہے جس کے عین الفعل اور لام الفعل ایک جیسے ہوں۔ اسی بنا پر فعل مضاف اس فعل میں منحصر ہے جس کے عین الفعل اور لام الفعل ایک جیسے ہوں، جیسے مددا اس نے کھینچا، مدد تو یدی میں نے ہاتھ بڑھایا، اور سددا اس نے بند کیا۔ مددا اس نے کھینچا، مدد تو یدی میں نے ہاتھ بڑھایا، سددا اس نے بند کیا۔ فعل مضاف جیسا کہ مقدمہ میں گزر چکا ہے کو ادغام عارض ہوتا ہے، فعل مضاف کو ادغام عارض ہوتا ہے۔ ادغام کا معنی لغوی اصطلاحی بتا چکا ہوں۔ فعل مضاف کے کچھ صیغوں میں ادغام واجب، کچھ صیغوں میں جائز اور کچھ صیغوں میں ممنوع ہے، کچھ صیغوں میں ممنوع ہے۔ ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے، ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے کیونکہ دوسرا حرف متحرک اور پہلے حرف کو ساکن کرنا جائز ہے۔ ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے کیونکہ دوسرا حرف متحرک ہے اور پہلے حرف کو ساکن کرنا جائز ہے، اور باقی صیغوں میں ادغام ممنوع ہے کیونکہ دوسرا حرف فاعل کی ضمیر رفع سے متصل ہونے کی وجہ سے ساکن ہے۔ مدہ کی تصریف جو فعلہ کے وزن پر ہے اس طرح ہے، مدہ مدہ مدو، مدد مدتا مددنا، مددتا مددتما مددتم، مددتے مددتما مددتنا، مددتو مددنا۔
ماضی معلوم دوبارہ پڑھ لوں، مدّا مدّا مدّو مدّت مدّتا مددنا مددتا مددتما مددتم مددتے مددتما مددتنا مددتو مددنا، ماضی مجہول، مدّا مدّا مدّو مدّت مدّتا مددنا مددتا مددتما مددتم مددتے مددتما مددتنا مددتو مددنا، تو ماضی معلوم اور ماضی مجہول ہو گئی جناب۔ تو یہاں بے شک آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے دیکھو 5 صیغوں میں چاہے ماضی معلوم ہے یا مجہول، پہلے 5 صیغوں میں ادغام ہوا ہے اور باقی صیغوں میں ادغام منع ہے، نہیں ہوا ہے۔ مضارع میں فعل مضارع کے جمع مؤنث کے 2 صیغوں میں ادغام ممنوع ہے، فعل مضارع کے جمع مؤنث کے 2 صیغوں میں ادغام ممنوع ہے اور باقی صیغوں میں واجب ہے۔ ممنوع اور واجب ہونے کی دلیل وہی ہے جو ماضی میں بیان کی گئی ہے، تو پھر یہاں ممنوع ہونے کی دلیل کیا ہوگی جی؟ مضارع میں جن صیغوں میں ممنوع ہے، یہ کہیں گے کیونکہ دوسرا حرف فاعل کی ضمیر رفع سے متصل ہونے کی وجہ سے ساکن ہے۔ یہاں کیا کہیں گے؟ کیونکہ دوسرا حرف فاعل کی ضمیر رفع سے متصل ہونے کی وجہ سے ساکن ہے۔ اور واجب ہونے کی دلیل کیا ہوگی؟ کیونکہ دوسرا حرف متحرک اور پہلے کو ساکن کرنا جائز ہے، کیونکہ دوسرا حرف متحرک اور پہلے کو ساکن کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اب جناب علی آگے غور فرمائیے، اور واجب ہونے کی دلیل وہی ہے جو ماضی میں بیان کی گئی ہے۔ واجب ہونے کی کیا بیان؟ کیونکہ دوسرا حرف متحرک ہے اور پہلے کو ساکن کرنا جائز ہے۔ یمدو کھینچتا ہے یا کھینچے گا، جو یفعلو کے وزن پر ہے، اس کی تصریف اس طرح ہوتی ہے یمدو یمدان یمدونا، تمدو تمدان یمددنا، تمدو تمدان تمدونا تمدینا تمدان تمددنا، امدو نمدو۔ یہاں دیکھو تمام صیغوں میں ادغام ہے سوائے جناب علی کے صیغے میں نہیں ہے، چھٹے صیغے یمددنا میں نہیں ہے اور تمددنا میں نہیں ہے۔ مضارع مجہول یمدو یمدان یمدونا تمدو تمدان یمددنا، تمدو تمدان تمدونا تمدینا تمدان تمددنا، امدو نمدو۔ یہاں بھی مضارع مجہول میں بھی آگے جان 2 صیغوں میں نہیں ہوا نا ادغام، یمددنا اور تمددنا، باقی صیغوں میں ادغام ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بحث ہماری وہ امر کے بارے میں ہے جناب، ٹھیک ہے نا۔ فعل امر کے صیغہ نمبر 1، 4، 7، 13 اور 14، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14 نمبر صیغوں میں ادغام جائز ہے، چھٹے اور 12 نمبر صیغے میں ادغام منع ہے اور باقی صیغوں میں ادغام کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اور واجب اور ممنوع ہونے کی دلیل پہلے بیان کی ہے، ٹھیک ہے، وہی دلیل ہے یہاں بھی۔ اور یہ جو 5 صیغے ہیں، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14 میں کا ہے کہ ادغام ہونا جائز ہے۔ جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دوسرا حرف عامل جزم یا بنا کی وجہ سے ساکن ہے، تو جب اگر ہم اس کو حرکت دیں گے، مثلا ادغام کرنا چاہتے ہیں دوسرے حرف کو، تو یا فتح ہوگا یا کسرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مضارع نا یفعلو ہو تو جو حرکت آئے گی نا فتح کسرہ کے ساتھ ضمہ بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر مضارع یفعلو ہے تو 4 صورتیں نا اس مفرد کے صیغے کی بن جائیں گی، کیا جی؟ فتح، کسرہ، ضمہ، اور وہ ادغام کے بغیر والی صورت بنے گی، تو 4 صورتیں بنے گی۔ لیکن نا میرے عزیزو، اگر مضارع نا ہمارا یفعلو یا یفعلو ہو تو یہ 5 صیغے جو ہے نا، 5 صیغے، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں، ان صیغوں میں اگر مضارع یفعلو یا یفعلو ہو تو
وہاں نا 3 صورتیں بنے گی، ایک مطلب ہے فتح کے ساتھ، ایک کسرہ کے ساتھ، اور ایک ادغام کے بغیر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے بطور مثال عرض آپ کی خدمت میں کر دوں، مثلا یہ جو ہے نا یا عزو جو یفعلو کے وزن پر ہے، اس کے امر معلوم کی گردان اس طرح ہونی ہے یا عزو، لے یا عزز، لے یا عزا، لے یا عزے، یہ پہلا صیغہ تھا نا، پہلے صیغے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے 3 صورتیں بنتی ہیں، لے یا عزا، لے یا عزو، آگے پھر پہلا آ رہا جی لے تعزز، لے تعزا، لے تعزے، لے تعزا، لے یعززنا، ٹھیک ہے۔ آگے جناب علی پھر بنے گا اعزز، عزا، عزے، عزا، عزو، عزی، عزا، اعززنا، اور پھر لے اعزز، لے اعزے، لے اعزا، لے نعزز، لے نعزا، لے نعزے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یفرو جو یفعلو کے وزن پر ہے، اس کی بھی اسی طرح گردان ہونی ہے، اور آگے مدہ یا مدو آ رہا ہے جان، کیونکہ اس کا جو آگے مضارع یفعلو کے وزن پر ہے، تو یہ جو 5 صیغے ہیں نا، ان میں یہ 4 صورتیں بننی ہیں، ایک ادغام کے بغیر ہوگی، ایک میں پھر جو ہے نا فتح ہوگا، ایک میں کسرہ ہوگا، ایک میں ضمہ ہوگا، اور ایک میں جو ہے ادغام کے بغیر ہوگی، تو یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ انشاءاللہ اوپر سے جب میں پڑھوں گا نا تو مطلب سارا بہترین انداز میں ہو جائے گا۔ توجہ، امر فعل امر کے 1، 4، 7، 13 اور 14 نمبر صیغوں میں ادغام جائز ہے، اور 6 اور 12 نمبر صیغوں میں ممتنع، اور باقی صیغوں میں واجب ہے۔ واجب اور ممنوع ہونے کی وجہ وہی ہے جو بیان کی جا چکی ہے۔ 5 صیغوں میں ادغام جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دوسرا حرف عامل جزم یا بنا کی وجہ سے ساکن ہے۔ اگر ان صیغوں میں ادغام کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے حرف کو حرکت دینا پڑے گی۔ اگر ان صیغوں میں ادغام کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے حرف کو حرکت دینا پڑے گی۔ اس کی حرکت فتح یا کسرہ ہو سکتی ہے، اور اگر عین الفعل مضموم ہو تو پھر فتح، کسرہ اور ضمہ تینوں حرکتیں ممکن ہیں۔ اسی بنا پر مضموم العین میں 4 صورتیں اور اس کے علاوہ 3 صورتیں جائز ہیں۔ امر حاضر کے پہلے 5 صیغوں میں ادغام کی صورت میں حمزہ گر جاتا ہے، کیونکہ فاعل فعل عین الفعل کی حرکت سے متحرک ہو جاتا ہے۔ فاعل فعل کو عین والی حرکت دے دیتے ہیں نا، اور حمزہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ یا عزو وہ دانت کاٹ رہا ہے یا کاٹے گا، جو یفعلو کے وزن پر ہے، اس کے امر معلوم کے صیغوں کی گردان اس طرح ہوتی ہے۔ یا عزو وہ دانت کاٹ رہا ہے یا کاٹے گا، جو یفعلو کے وزن پر ہے، اس کے امر معلوم کے صیغوں کی گردان اس طرح ہوتی ہے۔ لے یا زز، لے یا عزز، لے یا عزا، لے یا عزے، لے یا عزا، لے یا عزو، لے تعزز، لے تعزا، لے تعزے، لے تعزا، لے یا عززنا، اعزز، عزا، عزے، عزا، عزو، عزی، عزا، اعززنا، لے اعزز، ٹھیک ہے، لے اعزا، لے اعزے، لے نعزز، لے نعزا، لے نعزے۔ یا پھر جی وہ فرار کرتا ہے یا کرے گا، جو یفعلو کے وزن پر ہے، یا پھر اس کے امر معلوم کی تصریف اس طرح ہوتی ہے۔ یا پھر جو یفعلو کے وزن پر ہے، اس کے امر معلوم کی تصریف اس طرح ہوتی ہے۔ لے یفرر، ٹھیک ہے، لے یفرا، لے یفرے، لے یفرا، لے یفرو، لے تفرر، لے تفرا، لے تفرے، لے تفرا، لے یفررنا، افرر، فرا، فرے،
فرا فرو فری فرا افررنا. اگلا سیگا جی لے افرر لے افرا لے افرے لے نفرر لے نفرا لے نفرے. یا مدو وہ کھینچے گا سے کیونکہ اس کا مضارع نا یا فولو ہوئے گا تو یہ جو مفرد کسی کے پہلا چوتھا ساتواں تیرہواں بتائیں نا چودواں ان میں 4 صورتیں بن جانی ہیں. مضارع یا فولو ہو نا تو 4 صورتیں کیسے بننی. ایک مرتبہ یہ جو مثلا سیگا پہلا ہوگا یہ چوتھا یہ ساتواں یہ تیرہواں یہ چودواں ایک میں فقی ادغام ہے ادغام کے بغیر ہے ایک میں فتح ہے ایک میں کسرہ ہے ایک میں ضم آئے گا تو 4 صورتیں بننی ہیں. مثلا اب یمدو کو دیکھنا لے یمدد لے یمدا لے یمدے لے یمدو لے یمدا لے یمدو لے تمدد لے تمدا لے تمدے لے تمدو لے تمدا لے یمددنا. امدد مدہ مدے مدو امدد مدہ مدے مدو مدہ مدو مدی مدہ امددنا. لے امدد لے امدا لے امدے لے امدو. دوبارہ لے امدد لے امدا لے امدے لے امدو لے امدو لے نمدد لے نمدہ لے نمدے لے نمدو. آگے تبصرہ پھر آگے تمرین کو اس کے ساتھ ملا لیں گے. موفق مؤید رہے میرے عزیزو. سلامتی ہو آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.